جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ ہر گزرتے دور سے، ہر جدید دور میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے، اور اس میں جب ٹیکنالوجی بدلتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے روشناس ہونا بھی ضروری ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اے آئی کا دورہ ہے آج کل۔ بہت سی روایتی جابز ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ہم سب کے لیے بہت ضروری تھیں، ہمارے ہاتھوں میں تھیں، وہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، نوکریاں کم ہو رہی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، خریدنے کی جو قوت ہے یعنی کہ قوت خرید وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اے آئی ایک ایسا جہان ہے جس کے ذریعے ہم مختلف اسکلز جو ہیں وہ سیکھ کر جو اپنا فیوچر ہے جس کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں اس کو ہم بہت اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک شخص کماتا تھا اور کہتے تھے کہ پورا جو گھر تھا، پوری فیملی تھی، وہ مزے سے بیٹھ کے کھاتی تھی، لیکن آج یہ ہے کہ اب آپ جو ہیں کتنے ہی گھر میں افراد ہوں وہ کما رہے ہوں لیکن اس طریقے سے آپ فکر مند رہتے نہیں، ریلیکس نہیں ہوتے جتنے آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو جناب اب زمانہ بدل چکا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک کریئر پر انحصار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایک نیا تصور جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جاب کر رہے ہیں تو اگر ایک جاب کریں تو ایک شام کو ایک اور شفٹ لگا لیتے ہیں، لیکن گھر کا ایک شخص ہی جو ہے وہ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ جو نیا تصور آیا ہے وہ آیا ہے زگ زیگ کریئر۔ اور یہ زگ زیگ کریئر ہے کیا یہ ایسا ہی ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ مختلف جابز کرے، یا پھر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مختلف اسکلز جو ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور گھر بیٹھ کے جتنا زیادہ جو ہے وہ آن لائن کما سکتا ہے اور اپنے کریئر کو جو ہے محفوظ بنا سکتا ہے تو وہ کرے۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کو جو ہے متعارف کرواؤں گی اور ان سے جانتے ہیں کہ زگ زیگ کریئر آخر ہے کیا۔ السلام علیکم، احمد ہمارے ساتھ ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر۔ وعلیکم السلام میم، گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے احمد صاحب، کیا آج کے دور میں واقعی میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کے لیے یہ بڑا رسک بن چکا ہے کہ اس کے لیے زگ زیگ کریئر جو ہے اس کا انتخاب ضروری ہے؟ اور ویسے یہ ہے کیا؟ اچھا بائی دا وے نا، یہ اس کا نام آپ نے مزے کا رکھا ہے، زگ زیگ کیریئر۔ ایکچولی آپ کسی بھی چیز کے لیے نا، اگر آپ ایکو سسٹم ایکسپرٹ ہیں، جی لائک کہ جی آپ میڈیسن میں ہیں، آپ سپلائی چین میں، آپ فائنانس میں ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ صرف ان کے اندر ہی رہتے تھے تو آپ جو ہے نا گرو کر سکتے تھے۔ اوکے لائک کہ جیسے ہم نے اپنے دور میں ایک چیز سنی تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے، ایک چیز کو پکڑ لو اور بس اس کے اندر آگے چلتے جاؤ اور جی بڑے کامیاب ہو گئے۔ وہ چیز اصل میں ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ آج ہر چیز کے ساتھ ٹیکنالوجی جڑ گئی ہوئی ہے۔ یعنی صحیح۔ پہلے آج سے اگر کچھ سال اور پیچھے چلے جائیں، جس دور میں گریجویٹ ہوا ہوں، یعنی 2000 کے اندر، 2000 میں سٹارٹ میں، تب یہ چیز تھی کہ جی آپ کو سی ایس، اگر کسی سے آپ کہتے تھے نا آپ نے سی ایس کیا ہوا تو کہتے اچھا آپ تو ویلے ہی پھرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے۔ جی آج اس کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا اب جب آپ بات کرتے ہیں نا ملٹیپل کیریئرز کی، تو اب آتے ہیں لائک کہ جی آپ سپلائی چین ایکسپرٹ ہیں، یا جیسے آپ ماشاءاللہ میڈیا اینکر ہیں۔ آج آپ گھر بیٹھے صرف سمپل انگلش کے تھرو پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ سمپل انگلش کے تھرو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ سمپل انگلش کے تھرو اپنے پوری جیسے کتاب لکھ کے اور چیزیں کر کے تو اس کو پبلش بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جی جی یعنی آپ کے پاس ملٹیپل کیریئرز آ گئے، صرف کیا چیز یوز کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی کی لیئر ایڈ کر دی آپ نے، دیٹ از کال آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، اٹس یور کولیبوریٹر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ کتنا پروڈکٹیو؟ لائک کہ پہلے آپ کو اپنے ساتھ ایک ریسرچر بٹھانا پڑتا تھا کہ اچھا یار تم اس چیز پہ کام کرو، ایک بندہ ڈیزائننگ کرے، ایک بندہ پوسٹر بنائے، ایک بندہ کچھ اور کرے، ایک بندہ کچھ رائٹ۔ اور کرے۔ آج یہ سارے کام آپ سمپل جائیں، مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی کی ہم بات کریں، اس کے اوپر جائیں، اس کو کہیں کہ جی اس کے اوپر مجھے ریسرچ کرنی ہے، اس پہ مجھے پوسٹر بھی بنا دو، اس پہ مجھے ایک ایپ بھی ڈیزائن کر دو، اس کے اوپر مجھے یہ کام بھی کر، وہ سب کر کے آپ کو دے دے گا۔ بالکل تو مطلب کیا ہوا؟ آپ کی ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس اسپیشلائزیشن کے ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی کی لیئر ایڈ کرنی ہے۔ جی آج آپ اکیلے کچھ، جیسے اگر آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا کہ جی جیسے پینڈیمک کی بات کریں کہ جی تب ویڈیو کالنگ نہیں ہوتی تھی، زوم کا دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا بھی کوئی چیز ہے۔ یعنی اس کی بڑی مزے کی ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، یعنی 6 سال میں زوم نے اتنا پیسہ نہیں کمایا تھا جتنے پینڈیمک کے پہلے 3 مہینوں میں کما لیا تھا۔ جی تو سیم چیز آج اے آئی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ایکچولی لوگ نا، ہم نے یہ سب سے پہلے سیکھنا ہے، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں ایڈ کرنی ہے اور کہاں ایڈ نہیں کرنی ہے۔
ایگزیکٹلی ہر چیز میں نہیں ایڈ کر دیں گے. بالکل صحیح. احمد صاحب آپ نے جب یہ بات کیا کہ ہم نے جو ہے اے آئی کو کہاں استعمال کرنا ہے, تو آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے بہت زیادہ ہے, ہمارا انحصار انہی پہ, ہم انہی کے لیے سوچتے ہیں, ہم انہی کے ساتھ چل رہے ہیں, اور لیکن ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ ساتھ ان کے سیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے اگر وہ اپنا کریئر اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, آسان بنانا چاہتے ہیں, تو کون سی اسکلز آج کے دور میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیں پہلے نا یہ ہوتا تھا کہ آپ شفٹ ہوتے تھے پروگرامنگ وغیرہ کے اوپر جی کہ جی مجھے پروگرامنگ سکھا دو, مجھے یہ چیز کر دو. بڑی دنیا اس کے اوپر چل رہی ہے, آج بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, ہم جی ویب ڈیزائننگ سیکھ لیں. آج یہ چیزیں آسان ہو چکی ہوئی ہیں. آج آپ کو سمپل انگلش آنی چاہیے, باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. یعنی جیسے آج سے بہت سال پہلے نا کسی کوئی اگر غلط انگلش بول رہا ہوتا تھا لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. جی آج وہی بندہ انفلوئنسر بنا ہوا ہے انگلش کے اندر فیس بک کے اوپر. جی کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی کوٹیشن ہے وہ ڈالتا ہے, چیٹ جی پی ٹی میں انگلش ٹھیک کرواتا ہے, اس کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہے. اچھا بڑا پیارا سا اس کا پوسٹر بناتا ہے جا کے کسی اور جیمنائی کے اوپر اور ٹول کے اوپر اور شیئر کر دیتا ہے. جی تو آپ نے بیسکلی اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی آج لوگ آپ کو پیسے اس چیز کے نہیں دیں گے, کسی بھی بچے کو, کسی بھی پروفیشنل کو, کہ جی اس کو جو ہے نا ڈیزائننگ آتی ہے, اس کو یہ پروگرامنگ آتی ہے, اس کو سپلائی چین میں کام کرنا آتا ہے, وہ دیں گے اس چیز کے کہ کیا آپ ڈفرنٹ کرتے ہیں. جو چیز کریٹیوٹی کے آج دیں سے گے ہم آپ بہت کی, سال پہلے بالکل کریٹیوٹی کے, کریٹیکل تھنکنگ کے, کہ کیا ڈفرنٹ کرتے. دیکھیں کوئی کمپنی آج سے بہت سال پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ یار تم مجھے 20 لاکھ لا کے دو گے تو اس میں سے میں تمہیں 2 لاکھ سیلری دوں گا. بالکل. تو آج آپ کسی کمپنی کو 2 کروڑ کما کے دیں گے تو اس میں سے وہ آپ کو سیلری دے گا اصل میں. اب بالکل اگر وہ 2 کروڑ آپ اپنے لیے ہی کمانا شروع کر دیں ڈفرنٹ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے, تو وہ ایکچولی پورا پیراڈائم چینج ہو گیا اصل میں لوگوں کے سوچنے کا. صحیح. احمد تو صاحب جیسے ہی جی آپ ابھی آپ کی بات کو کنٹینیو کریے گا, مجھے یہ بھی آپ سے جاننا ہے, ابھی ہم ینگسٹرز کی بات کریں, ہم تھوڑے اس طرف آ جاتے ہیں جو 30+ ہیں, 40+ ہیں, جن کی ایک ہی فیلڈ ہے, جن کو جیسے ابھی آپ نے بھی مثال دی شروع میں, کہا جاتا تھا بھائی ایک لائن پہ لگ جاؤ, یہ سیکھ جاؤ, ساری عمر تمہارے کام آئے گی. لیکن آج وہ لوگ جو ہیں جو سیکھ چکے ہیں, ایک لائن پہ ہی لگے ہوئے ہیں, مگر ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے اس ضرورت وقت کے ساتھ چلنا ہے تو کتنا ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چلیں اور کیا سیکھیں وہ. یہ ہے کہ آج کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے. آج ہر انسان اصل میں ایکچولی ٹیکنالوجی نے کیا کیا, اس نے سب کو لا کے نا ایک ڈگر پہ کھڑا کر دیا, ایک لائن پہ. اس سے علاوہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ آپ کی اپنی کیپیبلٹی کے اوپر ہے. کیسے کہ جی اب آپ کے پاس بھی سیم ٹولز ہیں, میرے پاس بھی سیم ٹولز ہیں. جیسے میں اس کی ایک مثال نارملی دیتا ہوتا ہوں, جو یوٹیوب آپ یوز کرتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ یا ڈاکومنٹریز دیکھ رہا ہے. ہمارا بچہ یہاں پہ بیٹھ کے ولاگ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ پڑھ رہے ہیں, میں اس پہ گانے سن رہا ہوں, تو یہ میری چوائس ہے. رادر چینج ہو رہی ہیں, تو چیزیں چینج اس طریقے سے ہو رہی ہیں کہ وہ انہوں نے سب کو برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب مزے کی بات یہ, آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے. صحیح. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی سارے ایک ہی ایج میں یوز کرنا شروع ہوئے, سب نے 2023 کے بعد ہی شروع کیا, سب نے پرومپٹ انجینئرنگ بعد میں کرنی شروع کی ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی آج اگر کوئی واٹس ایپ پہ نہیں ہے نا, یا کسی کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے, یا انسٹاگرام نہیں ہے, تو ہم سارے نا اس کو اچانک سے پریشان ہو کے دیکھتے ہیں, یار تمہارا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے, یار تم سوشل میڈیا پہ نہیں ہو, کیسے لائف گزار رہے ہیں. بالکل. تو یہ بتائیے گا آج اگر تھوڑی دیر جی احمد صاحب یہ بتائیے گا, کیا فری لانسنگ اور ریموٹ ورک واقعی ایک مستحکم ذریعہ ہے کہ ذریعہ آمدن بن سکتا ہے؟ اچھا مستحکم بھی اس دنیا میں اب جو ہے کچھ نہیں رہا. یعنی اگر ایک چیز کی ابھی بڑی مارکیٹ ویلیو ہے تو اچانک ہی ڈاؤن ہو جائے گی, اچانک ہی بڑھ جائے گی. یعنی آپ اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں ایک ہی چیز پہ بیٹھا ہوں. آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا سیکھنا ہے. جو نیا آ رہا ہے اس ٹائم, جو ریسرچ کر رہا ہے نا بندہ, اس کی زندگی سب سے آسان ہے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, تھوڑی دیر پہلے تک, یعنی آپ کے بھی جو بھی آڈینس دیکھ رہی ہے,
किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन अगर मैं सबको कहूँ ना चैट जीपीटी पे जाओ या जी लवेबल एक टूल है उसके ऊपर जाओ, सिर्फ उसको बताओ कि किस किस्म की ऐप बनानी है, जी सब प्रोग्रामर बन गए। जी आज हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है। चैट जीपीटी से को मैं डाउन डाउन फील कर रहा हूँ तो जी मेरे एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है ना, मुझे मेरी केयर करो, वो आपको बड़े मजे मजे के मशवरे देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया। अच्छा, इसी तरह कहें कि जी मैं जो है ना, मुझे पोएट्री सुनाओ, मुझे जोक सुनाओ। हम हमेशा ना इन चीजों को काम की तरफ लेके जाते हैं, जी लेकिन आप उनके साथ, वो आपके कोलैबोरेटर्स हैं, आप उनको जो कहेंगे वो करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले यानी कोई भी प्रोग्रामर नहीं था, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं था, कोई पोएट नहीं था, अब वो सारे बन गए। जी वो जैसे मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ ना अभी कि जी अभी से थोड़ी देर पहले तक आपने ये चीज फील नहीं की थी, अब मैं अगर आपसे या सबसे कहूँ ना कि आप सांस ले रहे हैं, तो सारे सोचना शुरू कर देंगे, हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। राइट, हम ऐसे ही एक्चुअली है, ऐसे ही यहाँ है। पे पहुंच चुके हैं। जी, अहमद साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट, आप क्या बताएंगे कि भाई अभी जो लोग इसमें आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रोशनास होना चाहते हैं, वो नहीं जानते, तो उनको सबसे पहले कौन से टूल को जो है इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए फिर वो स्किल सीखना आसान हो जाए? ताकि आपने ये तो कहा कि आप मैं अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ रहें, उसमें महारत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स कौन सी सीखें, कौन से टूल को इस्तेमाल करें? क्योंकि अक्सर होता है ना, हम रील्स देख रहे होते हैं और रील्स जो भी आ रही हैं आप देखे चले जाएं, लेकिन मुझे बड़े अरसे बाद पता चला कि अगर आप उसी तरह आप जाएं सर्च में और जाके ये कहें कि हमें ये वाली रील्स देखनी है, तो आपको वही रील्स मिलेंगी देखने को। अच्छा, मैं मजे की बात, सिर्फ यानी इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। आप उसको, आप किसी भी टूल को उर्दू में भी बताएंगे, पंजाबी में भी बताएंगे, वो कर देगा कहाँ दरअसल। क्योंकि अब ठीक है, लैंग्वेजेस में आ गया है बिल्कुल, लेकिन जी। वो बाइलिंगुअल हो गया हुआ है। अच्छा, अब बात पता है क्या है? जब हम बात करते हैं ना किस चीज से सीखना शुरू करें, मैं हमेशा कहता हूं एआई से सबसे पहले दोस्ती करना शुरू, किसी एक टूल को पकड़ लें, चैट जीपीटी को पकड़ लें कि वो आपको कैसे रिस्पॉन्स करता है, जेमिनी को पकड़ लें। अच्छा, कब कहां कौन सा टूल यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे गेम के अंदर। यानी अगर आपको गूगल से डेटा चाहिए, जेमिनी बेस्ट है। अगर आपको जनरल गाइडेंस चाहिए, चैट जीपीटी बेस्ट है। अगर आपको एक्स से, ट्विटर से इंफॉर्मेशन चाहिए तो ग्रॉक बेस्ट है। इट्स अप टू यू। यानी असल में सबसे ठीक। पहले मैं इसको हमेशा कहता हूं, चैट जीपीटी को पकड़ें या जेमिनी को पकड़ें, उससे दोस्ती करना शुरू कर दें, उसमें इमेजेस क्रिएट करें, उसमें डिफरेंट तरह के पोर्टल्स बनाएं। देन आपको जो है ना ज्यादा पता लगेगा कि मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है टू गेट सम गुड इंफॉर्मेशन एक्चुअली। सही, बहुत शुक्रिया अहमद मंजूर साहब हमारे साथ थे, आईटी एक्सपर्ट, जो हमें बताए थे कि किस तरह हमने एआई के दौर में रहते हुए उससे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीखना है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ।